اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھل اور رزق سے مالا مال کر دے۔ جواب میں ابراہیم کے رب نے فرمایا، اور جو اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانے گا اس کو بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں دوں گا ہی، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، یہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 126-27 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل صلاۃ کی، عبادت کی، اللہ کے سامنے جھکنے کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کا طواف کرنے والوں، میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مالک اس گھر کو اور اس گھر کے رہنے والوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں ان کو خوب رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، رزق کا تو وعدہ ہم نے ہر ایک سے کیا ہے، اور جو ہم کو نہیں مانے گا، جو اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، جو ابراہیم کے طریقے پر نہیں چلے گا، اس کو بھی ہم رزق سے، فراوانی سے اس کو رزق عطا کریں گے، تاکہ وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے خوب مزے لے لے، اور لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے جہنم کا
ایندھن بننا اس کی قسمت ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو سب کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم، اپنا فرما بردار متی اور فرما بردار متی اور فرما بردار بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں ان آیات میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اپنے رب سے دعا کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو، اس محنت کو تو قبول فرما، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، تیری بندگی کے اوپر جم جائے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو آخرت کی طلبگار ہو وہ دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش اور ایک کھیل تماشا سمجھتی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے دعا کرتے جاتے ہیں، وہ دونوں پیغمبر اللہ کے محبوب ترین پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں، جو مختلف آزمائشوں سے گزر کر آئے ہیں۔ وہ اپنے رب سے اپنے لیے معافی کے خواہشگار ہیں، دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مالک تو ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا، تو ہمیں بتا کہ ہم تیری بندگی کا کون سا طریقہ اختیار کریں جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم دونوں کو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ ہم تیرے مسلم بندے ہوں، تیرے فرما بردار ہوں، تجھی پر ایمان رکھنے والے ہوں، تاکہ ہم اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے لیے بھی اپنے رب سے انعام کے خواہشگار ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری کوتاہیوں کو سے درگزر فرما، تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں، ہماری نسل میں سے، ہماری قوم میں سے، انہی کے اندر سے ایک رسول اٹھا، ایک رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ اور تو بڑا ہی اقتدار والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے، تیری طاقت اور تیری حکمت کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو ہی ایک رب ہے، باقی سب مربوب ہیں، اور تو اکیلا رازق ہے، باقی سب رزق کے لیے تیرے محتاج ہیں۔ اور اس لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اس امت کو، جس کو آج امت مسلمہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے قبول ہونے کے نتیجے میں برپا کیا گیا ہے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا،
اور ان کو ساتھ میں اس قرآن کی آیات کو اتار کر ان کو دنیا میں انسانیت کی اصلاح اور فلاح اور بہبود کے طریقے کو سکھانے اور اپنے رب کی بخشش کے امیدوار بننے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجا۔ اور آج جو یہود ہے اور جو مکہ کے قریش ہیں وہ سب ابراہیم کی اولاد ہیں، کچھ اسماعیل کی اولاد ہیں، کچھ اسحاق کی اولاد ہیں، اور اسی کے نتیجے سے ان کو یہ عظمت ملی تھی، اور انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کیا تاکہ دنیا کو بربادی سے بچنے کا طریقہ سکھایا جائے اور ایمان کے اوپر ان کی موت آئے، اور تاکہ وہ دنیا کو بھی خیر کے برپا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر، اللہ کے آخری رسول کی سنت کے اوپر ایمان اور اسلام پر اور شرک سے پاک ایمان کے اوپر خاتمہ کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔